السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، ہر انسان کی مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بے فائدہ پیدا کیا گیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے خاطر۔ ہم اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں اور مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور آخرت کی تیاری مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح گھر سے باہر دین کی محنت کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، اسی طرح گھروں میں رہ کر دین کی محنت کرنا عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے آقا و سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ احادیث میں بہت سی مثالیں ملتی ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ ایک صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مرد حضرات تو آپ سے بہت سی احادیث سن لیتے ہیں، مگر ہم عورتیں گھروں میں رہ کر بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور گھر کے کام کاج سمیٹتی ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کی وہ باتیں نہیں سن پاتی، لہٰذا کوئی دن متعین فرما دیجئے جس میں ہم حاضر خدمت ہو جایا کریں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کا دن متعین فرما دیا۔ ہر بدھ کو صحابیات جمع ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کا علم پردے میں سکھایا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، مرد لوگ تو ہم سے عبادت میں آگے نکل گئے، کیونکہ وہ جنازے کے نماز کے لیے آپ کے ہمراہ جاتے ہیں، جہاد میں آپ کے ساتھ حصہ لیتے ہیں اور مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، جبکہ ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہے، گھر کی چار دیوار میں ہی رہتی ہے اور نیکیوں کے اتنے بڑے کام نہیں کر پاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جو عورت گھر کے کونے میں نماز پڑھ لیتی ہے
اللہ تعالیٰ اس کو اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا جو عورت اپنی بچے کے خاطر رات کو جاگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر رات کو جاگ کر پہرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ! عورت علم دین کے لیے کتنی بیتاب رہتی تھی۔ صحابیات رضی اللہ عنہن، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 بنتی ہے۔ ان 1,24,000 صحابہ میں سے جن کو علم دین کا زیادہ حصہ ملا تھا، یعنی وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا زیادہ علم عطا کیا تھا اور لوگ ان سے مسائل پوچھ کر ان پر عمل کرتے تھے، ان کی تعداد 149 تھی۔ 1,24,000 صحابہ میں 149 صحابہ ایسے تھے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ علم عطا کیا تھا۔ ان 149 میں سے بھی 14 حضرات ایسے تھے کہ باقی لوگ ان کے قول کے آ جانے پر اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے، یعنی یہ عالم تھے۔ علماء وقت بھی ان کی اقتدا کیا کرتی تھی، یہ زیادہ جاننے والے تھے۔ ان 14 شخصیات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام بھی شامل ہے۔ گویا دین کے علم رکھنے والے چوٹی کے صحابہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی۔ بڑے بڑے جید صحابہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر ام المومنین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے متعلق مسائل پوچھتے تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کے کافی وافی اور شافی جواب دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ تو آدھا دین ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علم دین کے میدان میں عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں رہی۔ بعض خوبیاں تو ایسی تھی کہ عورتیں اس میں مردوں سے بازی لے گئی اور اول نمبر پر رہی۔ مثال کے طور پر امت محمدیہ میں نبی کی زبان سے قرآن مجید سننے کی خوش نصیبی سب سے پہلے عورت نے حاصل کی، جن کا نام خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ اسی طرح امت محمدیہ میں دیدار نبی کی خوش نصیبی بھی سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے پائی۔ یعنی جب آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو امتیوں میں سب سے پہلے جس کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی اور اس نے نبوت کا چہرہ دیکھا، وہ مرد نہ تھا بلکہ ایک عورت تھی۔ اسی طرح اس امت میں سب سے پہلی شہادت جس نے پائی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ گویا ان تینوں باتوں میں عورتیں مردوں سے بازی لے گئی۔